السلام علیکم. ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی ایمان اور آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں. آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. میرا نام وکرم ہے، عمر 32 سال ہے. پچھلے 6 ماہ سے میں ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں نگین پور میں مقیم ہوں. میں ایک اسکول ٹیچر تھا، مگر شہر کی تیز رفتار بے روح زندگی سے تنگ آ کر میں نے یہ پرسکون گاؤں چن لیا. مقصد صرف ایک تھا: تنہائی، فطرت اور سکون. نگین پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. یہاں کی آبادی بمشکل 300 لوگوں پر مشتمل ہے. ایک چھوٹا پرائمری اسکول، چند چھوٹی دکانیں اور ہر طرف ہریالی، پہاڑ اور گہرا سمندر. یہاں آنے سے پہلے میں نے کبھی اتنی خاموشی نہیں دیکھی تھی. میں نے گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا سا لکڑی کا مکان کرائے پر لے لیا. مکان دیودار کے درختوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کے بالکل پیچھے جنگل شروع ہو جاتا تھا. مالک مکان چچا ہری رام ایک گم گو شخص تھے. وہ صرف ایک بات بار بار کہتے: بس رات کو دروازہ بند رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں نے سوچا کہ یہ کسی پرانی رسم کا حصہ ہوگا یا شاید جانوروں کا ڈر ہوگا. خیر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. میں روز صبح 7 بجے اٹھتا، اسکول جاتا، بچوں کو پڑھاتا اور شام کو واپس آ کر کسی پہاڑی پر بیٹھ کر سورج کو غروب ہوتا دیکھتا. گاؤں کے لوگ خاموش مگر خوش اخلاق تھے. مگر ایک بہت عجیب بات تھی: شام ہوتے ہی گاؤں پر سناٹا چھا جاتا تھا. لوگ 6 بجے کے بعد اپنے دروازے بند کر لیتے. نہ کوئی گلی میں نظر آتا، نہ کوئی کسی کے دروازے پر دستک دیتا. یہاں تک کہ کتے بھی خاموش ہو جاتے تھے. کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے گاؤں کے بزرگ ترین شخص سے پوچھا: یہ سب شام ہوتے ہی اندر کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ باہر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، نظریں نیچے کیں اور آہستہ بولے: رات کو دروازہ مت کھولنا بیٹا، جو باہر آتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. میں نے اس پر ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی مجھے بے چین کر گئی. اس رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی. میں ہیٹر آن کر کے کمبل میں گھسا ہوا تھا کہ ایک عجیب سی آواز نے مجھے جگا دیا. ٹپ ٹپ ٹپ. دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہا تھا. گھڑی دیکھی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے. میں دبے پاؤں کھڑکی تک گیا. باہر خوب اندھیرا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر دوبارہ وہی آواز: شاید کوئی جانور ہے. میں بڑبڑایا اور واپس لیٹ گیا. اگلی رات پھر اسی ٹائم دستک ہوئی. اب کی بار میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی. میں چپ چاپ دروازے کے قریب گیا تو دروازے کے کنارے سے کان لگا دیا. آواز رک گئی. میں واپس پلٹا ہی تھا کہ دروازے کے باہر سے ایک دھیمی آواز آئی: کھول دو، بہت سردی ہے. میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. میں نے ہمت کر کے دروازے کی جھرونکی سے جھانکا. ایک عورت کھڑی تھی، سفید ساڑی، گیلے بال، جھکا ہوا چہرہ. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز اتنی کمزور کہ جیسے سانسیں ختم ہونے والی ہوں. تیسری رات میں نے طے کیا کہ اس کی شکل دیکھنی ہے. ٹھیک 12:30 پر میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا. وہی دستک، پھر وہی آواز: کھول دو، تم ہی ہو جو بچا سکتے ہو. میں نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی. اس بار عورت نے آہستہ آہستہ چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ، خالی گڑھوں جیسی. ان میں نہ روشنی تھی نہ زندگی. اب میری زندگی بدل گئی تھی. میں دن بھر سائے میں رہنے لگا اور رات کو خوف کے سائے میں.
میں اکثر خواب میں اس عورت کو دیکھتا، وہ مجھ سے مدد مانگتی، بولتی کہ کھول دو، صرف تم ہی بچا سکتے۔ خواب اتنے حقیقت جیسے ہوتے کہ میں چیخ مار کر اٹھ جاتا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا، دل کی دھڑکن بے قابو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیر بابا سے ملوں، گاؤں کے ایک جانے مانے فقیر جو جنگل کے کونے میں مٹی کی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ انہوں نے میرا حال سنا اور فوراً چپ ہو گئے۔ اس کا نام مت لو بیٹا، 50 سال پہلے ایک لڑکی تھی، پوجا، جنگل کے اس پار ایک پرانے مکان میں رہتی تھی۔ ایک رات مدد کے لیے ہر دروازے پر گئی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس رات اس کا قتل ہوا۔ اب وہ ہر تنہا انسان کے پاس آتی، اس آس میں کہ کوئی دروازہ کھول دے۔ وہ جو دروازہ کھول دیتا ہے وہ کبھی بچتا بھی نہیں ہے۔ پیر بابا کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بات کہی، تم صرف ایک بات یاد رکھنا، رات کو دروازہ مت کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے دروازے پر تالا لگایا، کانوں میں روئی ٹھونسی، لیکن اب تو سرگوشیاں گھر کے اندر سے آنے لگیں۔ تم بھی بند کر دو گے؟ کیا تم بھی ڈر جاؤ گے؟ تو پھر جینے کا حق کس کا ہے؟ دیواروں پر ناخنوں سے ایک ہی نام لکھا ہوتا، پوجا، اور بعض اوقات دیواروں سے خون بہتا، لیکن صبح ہوتے ہی سب کچھ معمول پر ہوتا۔ اب میں اس مکان پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں میرا دماغ اور دل دونوں خالی ہو چکے ہیں۔ ایک طرف وہ عورت اور اس کی پکار، اس کی سرد آنکھیں، دوسری طرف پیر بابا کی وارننگ، اور درمیان میں صرف دروازہ۔ یہ دروازہ کب کھلے گا؟ اور اگر کھل گیا تو کیا ہوگا؟ وکرم ایک شہر کا آدمی تنہائی کی تلاش میں نگین پور کے جنگل آ کر رہنے لگا، مگر ہر رات 12:30 پر دروازے پر دستک ہوتی، ایک پراسرار عورت جو کہ کہتی کھول دو، بہت سردی۔ اور اب وکرم نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ وکرم کی سانسیں رک گئی۔ دروازے پر وہی عورت کھڑی تھی، سفید ساڑی میں، چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر صرف بھیک نہیں، ایک عجیب خاموش غصہ تھا۔ تم نے کھولا تو اب تمہیں سچ دیکھنا ہوگا۔ اس کی آواز جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ وکرم کے قدم خود بخود دروازے سے باہر اٹھے، جیسے کسی نے اسے کھینچ لیا ہو۔ سامنے گہری دھند تھی اور وہ عورت اس دھند میں چلنے لگی۔ وکرم بھی پیچھے چل پڑا۔ گاؤں وہی تھا، لیکن در و دیوار نئے، لوگ جوان، اور آسمان پر مکمل چاندنی۔ درمیان میں ایک 16 سال کی لڑکی بھاگتی ہوئی گاؤں کی طرف آ رہی تھی اور کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس نے سفید قمیض پہن رکھی تھی، اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ تو پوجا تھی۔ پوجا نگین پور کے جنگل پار پہاڑی کے ایک مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ ایک لکڑہارا تھا، ماں بیمار تھی۔ پوجا روز صبح جنگل سے لکڑیاں چنتی، دن کو ماں کا علاج اور شام کو گاؤں آ کر چیزیں بیچتی۔ خوبصورت چہرہ، لمبے بال، آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب۔ ایک دن جب وہ گاؤں کی طرف آئی تو اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے پرانے فقیر بابا آنند، جو سب کے درویش تھے مگر اندر سے حیوان تھے، اسی کے اشارے پر گاؤں کے 4 بدماش، یہ سب مل کر ایک منصوبہ بندی بنانے لگے۔ بابا جی، لڑکی دن بدن نکھر رہی ہے اور جنگل کے اس پار رہتی ہے، رات کو جا کر لے آؤ، کوئی کچھ نہ دیکھے گا۔ اسی رات پوجا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پوجا جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، وہ چاروں اسے کھینچ کر باہر لے جاتے ہیں اور اس کی چیخوں سے جنگل ہل جاتا ہے۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ پنچایت کے کھنڈر میں لایا جاتا ہے۔ بابا جی وہاں موجود ہوتا ہے۔ پوجا رو کے کہتی ہے،
मत करो ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मगर रहम किसी के अंदर ना था। इसके कपड़े नोचे गए, इसका जिस्म रोन दिया गया और इसकी रूह नोच ली गई। जब सब कुछ खत्म हो चुका तो बाबा जी ने कहा, जुबान खोली तो जान ले लेंगे, दफन कर दो इसे। और पूजा को जिंदा दफना दिया गया। मगर वो जिंदा थी। इसने चालाकी से हाथ निकाला और मट्टी से निकलकर गांव की तरफ दौड़ी। इसकी हालत खस्ता, कपड़े खून में रंगे, आंखों में वहशत। एक एक दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोलो, कोई है, मैं पूजा हूँ, मदद चाहिए। लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। सबने अंदर से चिराग गुल किए, सबने आंखें बंद कर लीं। और तब वो चीखी, तुम सब मुजरिम हो। सब दरवाजे बंद किए गए। तो अब सब कब्रें खोलूंगी। धुंध झटती है। विक्रम अब खंडर में खड़ा है। पूजा भी इसकी आंखों के सामने, चेहरा जला हुआ, आंखों में स्याह हुआ। अब तुमने खोला है तो सुनो। विक्रम हिम्मत करके बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस गाँव का नहीं हूँ। पूजा की आंखों में नमी आ जाती, मगर वो जख्मों से भी ज्यादा भयानक लगती है। इसीलिए तुम जिंदा हो। तुमने खोला और सुना। बाकी सबको अब मैं सुनाऊंगी, इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे सुनने से इनकार किया। अब जैसे वो चारों जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया था, सबकी रूहें मेरे कब्जे में। अब इनकी औलादें भी इसी तकलीफ से गुजरेंगी। पूजा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। इसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और सांसें जैसे मुंजमद हो गई। तुम यहाँ के नहीं हो, तुमने मेरी सुनी। तुम एक रात का वक्त है, अगली रात तुम यहीं के हो जाओगे। अगर ना गए तो फिर तुम भी दरवाज़ा बंद करने वाले बन जाओगे। सुबह होते ही विक्रम ने सामान बांधा, जंगल की पगडंडी से नीचे उतरने लगा। गांव के बाहर पहुंचा तो एक आखिरी सरगोशी सुनाई दी, तुमने खोला इसीलिए बचे हो। नगीनपुर पीछे रह गया, लेकिन विक्रम का दिल कभी ना बच सका। कहते हैं अब नगीनपुर में लोग दरवाजे खोलते नहीं, बल्कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी खोलने से इनकार किया था, अब वही दरवाजे के पीछे दस्तकें देते हैं। खोलो, बहुत सर्दी है। तुम भी दरवाज़ा बंद करोगे तो फिर जीने का हक किसका है? मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।